بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج 10 رمضان المبارک، سوموار 4 مئی ہے۔ اللہ رب العزت کی عالی شان مقدس لاریب کتاب قرآن شریف، جو اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی آخری لا تبدیل الہامی کتاب ہے، اس کتاب مبین کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ البقرہ کے 6 رکوع کے کچھ اسباق پڑھے ہیں۔ تو پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اب اس سے اگلی آیت اللہ پاک کی خاص توفیق سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ میں نے اور اذ میں نے جب آتینا عطا فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی الکتاب کتاب یعنی تورات، والفرقان اور حق کو باطل میں تمیز کی قوت، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیہ مقدسہ میں سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات شریف کا بیان ہے۔ یاد رکھو، آپ نے قرآن شریف کے تعارف میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عالی شان کتاب ہے، اس میں شبہ اور شک کی گنجائش نہیں، اور کتاب کا تعارف ہوا کہ اس میں شبہ نہیں۔ اب کتاب کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں تورات شریف کا تعارف دیا جا رہا ہے کہ پہلی تو بات یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس کتاب کا ایک لقب بیان کیا جا رہا ہے، فرقان۔ اگر آپ کو یاد ہے تو قرآن شریف کو بھی قرآن کریم فرقان حمید، فرقان کے لوگوں کے نام ہی ہوتے ہیں، اس کا معنی بڑا آسان ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، فرق کرنے والی۔ فرق کس سے کرتی ہے؟ حق و باطل میں فرق کرتی ہے کتاب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس عطا فرمائی جس میں حق و باطل کی تمیز کرنے کا اللہ نے یہ رتبہ رکھا تھا، اور کتاب کا مطلب ادھر قرآن شریف کے بارے میں ہے لعلکم تتقون، یہی لفظ ہے نا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے۔ ادھر فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس چیز کا رہتا ہے کہ کس کس کی بات کی تشریح کی جائے۔ مجھے اشارہ ہوا کہ کتاب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ کتابیں اللہ تعالیٰ کی آسمانی بڑی کتابیں 4 ہیں، کیونکہ کتاب مبارکہ کا ذکر ہوا ہے، اللہ کے 4 عظیم الشان پیغمبروں پر ان کا نزول ہوا۔ یہ آپ مائنڈ نہ فرمائیے گا، ہمارے بیک سائڈ پہ ہماری دکانیں بن رہی ہیں، تو ان کا حق ہے ہمیں تنگ کرنا، ان حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ہم برداشت کریں۔ آپ بھی ذرا پلیز یہاں یہ ضمناً بات یاد رکھ لیں، اگر آپ نے کوئی گھر میں ٹھک ٹھک کرنا ہے تو ساتھ والے ہمسائے سے پہلے پرمیشن ضرور لیں کہ ہمیں کوئی ایسا ٹائم دیں جس وقت ہم اس طرح کی گھر میں سے کوئی کام کریں، یا اگر آپ مجبور ہیں کہ کسی مستری وغیرہ نے آنا ہی دن کے وقت ہے تو پلیز ان سے معذرت کریں کہ آپ تھوڑی دیر دوسرے کمرے میں گزارا کر لیں، ہم مجبور ہیں یہ کام کرا۔
ہمسائے سے اجازت لینا، آپ تو شاید مائنڈ نہیں فرمائیں گے، جب کبھی آپ کے مسائل میں ٹھک ٹھک ہوا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ چیز کتنی ڈسٹرب کرتی۔ بہر صورت عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 کتابیں، پہلی کتاب تو کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے، صحیفوں کی تعداد قطعی طور پہ، کتابوں کی تعداد تو کنفرم ہے نا، نبیوں کی تعداد قطعی طور پہ آپ اور میں اور کوئی بھی بتا 1.25 کم و بیش، 1,24,000 کم و بیش، صحیفے 100 کے قریب کم و بیش، کتابیں کنفرم کتنی؟ 4 بڑی کتاب۔ پہلی کتاب اللہ کے عظیم پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان والد گرامی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر، کتاب مبارک کا نام کیا تھا؟ زبور شریف۔ دوسری کتاب اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر، کتاب کا نام کیا تھا؟ تورات شریف۔ تیسری کتاب اللہ تعالیٰ کے عالی شان پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر، کتاب کا نام انجیل شریف۔ چوتھی اور آخری اور بڑی لا تبدیل الہامی کتاب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اس کتاب کا نازل ہونا اور اس کا بیان ہے، اور کتاب کا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تہتدون یا ھدی للمتقین، تو کتاب کا مقصد انتشار پھیلانا نہیں، اصلاح کرنا لوگوں کی توجہات کے لیے، لوگوں کی یعنی اصلاح کے لیے۔ ظاہر ہے توجہ فرمائیں گے تو اس سے ہدایت ملے گی۔ اور یاد رکھو اس کے لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں، جب تک آپ باقاعدہ قرآن شریف کوئی بھی کتاب دنیا کی بغیر استاد کے پڑھی جاتی، یہ قرآن پاک کی توہین نہیں ہم کرتے، ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ سیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، تو آپ کا بچہ کسی بھی کلاس میں پڑھتا ہے، آج تک نہیں ہوا جی وہ گھر میں ہی پڑھتا ہے، خود اکیلے ہی بیٹھ کے پڑھتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر آپ بڑے لالے بھی ہیں، بال بچے دار ہیں، آپ کی عمر 40-50 سال ہے، آپ نے کسی کلاس کے امتحان دینے ہیں، آپ کا علم کام کر رہا ہے، کچھ چیزیں آپ سمجھیں گے لیکن کچھ چیزوں کے لیے پھر بھی استاد کی ضرورت پڑے گی۔ تو قرآن شریف کے لیے بھی استاد کی ضرورت۔ استاد کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی تو بات اس کو آنا چاہیے علم والا، یہ تو پہلی بات، علم ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر استاد علم رکھتا ہے مگر اس کا نظریہ اور عقیدہ خراب ہے تو اس کے اثرات تمہاری طبیعت پر ہوں گے، تمہارے یعنی اگر وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ شان رسالت بیان کرنے میں وہ کنجوسی کرتا ہے، منافقت کا اظہار کرتا ہے، تو ظاہر ہے آپ کی طبیعت پر اس کے اثرات ہو جائیں گے۔ جہاں اس کا علم والا ہونا ضروری ہے، اس کا باصلاحیت ہونا، با کردار ہونا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی بات اس کا ایمان بھی درست ہونا لازم۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مشکل سبجیکٹ ہے، یعنی انگلش سائنس آپ کسی غیر مسلم استاد سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ پوچھیں اس کا کیا کریں؟ ظاہر ہے یہ مجبوری ہو گئی، کوئی دوسرا استاد مل نہیں رہا، ایسا بعض جگہوں پہ ہے، تو آپ اس کو، میرے استاد فرماتے تھے یوں سمجھاؤ یہ مسئلہ کہ جس طرح آپ پیچھے سے تار لگی ہوئی ہے بجلی کی، آگے سے کچھ حصہ اس کا ننگا ہے، آپ کو آپ کا الیکٹریشین جو کام کر رہا ہے کہتا ہے انکل جی یہاں سے ذرا پکڑنا، تو خیال رکھنا آگے اس میں کرنٹ ہے، آپ کرنٹ کا خیال رکھتے ہوئے پکڑیں گے تو پھر ننگی جگہ ہاتھ محتاط رہیں گے۔ خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ میں سانپ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا زہر ہے، آپ نے اس کی گردن پہ کچھ اسٹک وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو آپ کبھی آنکھیں بند کریں گے؟ پتہ یہ سانپ ہے، ابھی نہ مجھے ڈس جائے۔ اس طرح کی کوئی اور چیز جس کا پتہ ہو کہ اس کا ایک خطرہ موجود ہے، یہ اس وقت ہے جب کوئی چارہ نہ چلے، ٹھیک ہے؟ ویسے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر استاد کا عقیدہ ایمان درست نہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استاد تسلیم کیجیے۔ تو جب آپ کتاب کسی رہنما سے پڑھیں گے تو اس کے اصول موٹے موٹے دو، پہلی بات اس کی عبارت درست ہو، اس کے لفظوں کو صحیح پڑھا جائے، الفاظ صحیح نہیں ہے تو آپ کو ترجمے کا حق، جب ترجمے کا حق نہیں تو تشریح کا حق کس نے دی؟ بنیاد ہے، پہلے بنیاد درست کرو، اس کا فاؤنڈیشن بناؤ۔ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ الف، عربی میں الف، بے کو با، تے کو تا، سے کو تا، ہے نا؟ جو ہم کہتے الف بے تے سے مارتے تھے، سا، جیم، ہا،
خو، یہ پہلی انٹیں رکھی جا رہی ہیں پاجی، یہی نہیں صحیح آپ کی، تو آپ آگے کدھر کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ ہا خو، آپ کو پوچھ رہے ہو قرآن پڑھنے والے، ہا کی کتنی قسمیں؟ دو۔ ہا کون سی؟ تشریح کرے، ہا حکمت والی، حمد والی، ہا ہدایت والی، دو آنکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو الفاظ حروف تہجی ادا کرنے نہیں آتے، آپ کدھر تشریح کی طرف چل پڑے ہیں صاحب؟ پہلی اینٹیں درست کرو، پہلی اینٹیں دیوار کی چنائی درست ہوگی، پھر اس کو پلستر کریں، پھر ٹائل ورک ہوگا، پھر اگلی باتیں ہوں گی، سمجھ آ رہی؟ یہ اصول سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، الفاظ صحیح پڑھنے کے بعد پھر ترجمہ، پھر تشریح، ٹھیک ہے جی؟ تو تشریح میں کوشش کریں کہ مقصد کے ذرا قریب رہیں، اور اپنے حالات کے مطابق وہاں سے ضرورت کی چیزیں نکال لیں۔ یہ استاد کا، یہ آپ کی قابلیت ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں نکال لو جی۔ جس طرح میں نے پچھلی تشریح میں عرض کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو قوم کا رہنما بنا کے گئے، تو یہ بھی میں نے سمجھایا کہ کہیں بھی جاؤ پچھلوں کا کوئی رہنما بنا کے جاؤ، اس کو لگا یا اس طرح بے آسرا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو اسی طرح یہ سباق نکالیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم ڈایا اپنے آپ پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو خدا بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پھر چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے یہ شرک کیا، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے مالک کے حضور، اللہ کے بارگاہ میں، فتاب علیکم، پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا بڑا رحیم ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ذرا پیچھے بیان ہوئی ہے، آپ نے سنا نا، آپ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا، قوم تم نے بہت بڑا ظلم کیا کہ بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا، توبہ کرو۔ اب توبہ کی تھوڑی سی ذرا کرو توبہ، زخم جس لیول کا ہو پٹی اسی درجے کی ہوتی، اگر چھوٹا زخم ہو تو ویسے روئی رکھ کے وہ دوائی لگا کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کٹ زیادہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ٹانکے لگتے ہیں، اسٹیچنگ کیا کہتے ہیں، اس کی اسٹیچنگ ہوتی ہے جی۔ اس زخم کا دیکھا جاتا ہے نا، جیسی چوٹ ہے ویسا علاج۔ اگر آپ کا گناہ اجتماعی ہے تو اجتماعی توبہ کرو، اگر انفرادی ہے تو انفرادی توبہ کرو، پھر اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر گناہ حد کفر تک پہنچا ہے تو اس کی توبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھے، ٹھیک ہے جی؟ جیسا گناہ ہے اس لیول کی اس کی توبہ کی جائے گی۔ اور توبہ کی تشریح میں مختصر بھی آپ کریں، توبہ کا پہلا اصول ہے کہ آپ اعتراف کریں، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی غلطی پر نادم ہو، اس کو غلط سمجھیں، شرمندہ ہو کے اعتراف کریں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، انفسنا، یہ اصول ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر، یونس علیہ السلام کی مبارک کلمات، اللہ کے پاک پیغمبروں کی وہ مخصوص دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی، ٹھیک ہے جی؟ وگرنہ آپ توبہ کرتے ہیں، مثال طور پہ دونوں بہنیں دونوں بھائی لڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ تنازع ہوتا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ کبھی صلح ہوتی ہے، تو صلح کہتے ہیں جس بات سے تنازع ہوا تھا اس کا پہلے حل کرو نا۔ اب آپ نے ہماری وہ زمین رکھی تھی، آپ نے ہماری وہ رقم دبائی تھی، تو یا وہ واپس دو تو یا معاف کراؤ، کچھ نہ کچھ تو کرو نا۔ توبہ کا اصول یہ ہے کہ بنیادی معاملات درست کیے جائیں۔ تو جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، یہ شرک ہوا تھا، اور اس یہ شرک حد کفر تک پہنچ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا توبہ کرو اپنے مالک کی بارگاہ میں، اور پیچھے یہ تشریح گزر چکی کہ کن کو مارنا ہے کن کو نہیں مارنا۔ جو ہلکے قصوروار ہیں ان کو فافو وصفہو، جو بڑے قصوروار ہیں ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ کی شان ہے تواب الرحیم، وہ توبہ قبول فرمانے والا بڑا رحیم ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ اس کی تشریح پیچھے کافی گزر چکی۔ آگے موضوع آگے دوسرا آ رہا ہے، پڑھ لیں ایک آیت اور، دو آیتیں پڑھ لیں، ایک منٹ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ،
اور یاد کرو جب کہا تھا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے لکا آپ پر، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو ظاہر، جہرا، فأخذتكم الصاعقہ، فأخذتكم الصاعقہ، پھر اس گستاخی پر آلیا تم کو بجلی کی کڑکنے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہیں تم شکر گزار بنو۔ جی غور فرمائیے، یہ جب اس سارے حالات کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو ایمان لانے کے لیے کہا تو قوم کے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، اور کچھ بد نصیبوں نے شرط لگائی، کنڈیشن کیا لگائی، حتی نر اللہ جہرا، ہم اللہ کو جہرا ہوتا ہے واضح سامنے نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، آپ اس بات کو دیکھیں یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ آپ گھر کے سربراہ ہونے کے حیثیت سے کہتے ہیں بڑے بھائی کو جاؤ چھوٹا بھائی کھیل رہا ہے بلا لو، ماں کہتی اس کمرے سے بیٹی کو بلا لو، تو بیٹی کہ ماں کو ہی بھیج دو، یہ بے ادبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی استاد کہتا ہے جاؤ اس میرے شاگرد کو بلا لو، وہ کہتا ہے اسی کو بھیج دو خود آ جائے، بے ادبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی ادارے کا سربراہ، ایک تھانے کا ایس ایچ او کہتا ہے اپنے سپاہی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ وہاں جا کے فلاں بندے کو بلا لو، وہ کہتا ہے جی اسی کو بھیج دو۔ وہ ایس ایچ او کہتا ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے آفیسر کا ضلع کے لیے یہ حکم ہے، کہتے ہیں اسی کو میرے پاس بھیج دو، اس کو دکھاؤ۔ یہ مثالیں میں نے دو چار دی ہیں بڑا مسئلہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ ادھر بجلی گرنے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا تم پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرا، جس رب کی ہمیں باتیں سناتے ہو ہمیں وہ رب دکھا دو، ہمیں سامنے دکھا دو۔ یعنی تم کہتے ہو کہ اللہ کو پوجو وہ تمہارا واحد رب ہے، اس کے سوا کوئی رب ہونے کے لائق نہیں، وہی رب ہمیں ملا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اس بے ادبی اور گستاخی پر پیغمبر کی بات پر اعتبار نہیں کیا، کیونکہ ہمارا ایمان کون سا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ ہم اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، مگر پیغمبر کی بات پر 100% دل و جان سے یقین ہے کہ جو حضور نے فرمایا، جو نبی نے فرمایا سچ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نر اللہ جہرا، اللہ دکھا دو سامنے۔ اللہ فرماتے اس بے ادبی پر فاخذتکم الصاعقہ، بجلی کی کڑک ان پر گری، وانتم تنظرون، اور تم یہ نظارہ دیکھ رہے۔ اب اس کی تشریح کی لائن لمبی ہونے لگی، میں ذرا گریز کرتا ہوں طول میں جانے سے، لیکن اشارہ دینا ضروری ہے کہ آج اس طرح کی بے ادبیاں نہیں ہو رہی، ہزار قسم کی قباحتیں، ہزار قسم کے گناہ، نئے فرقے جنم لے رہے ہیں۔ آج بجلیاں کیوں نہیں گرائی جاتی؟ کہ آج اللہ پاک کی ذات وہی نہیں ہے؟ اس کی طاقت میں تو کوئی فرق نہ آیا نہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر کچھ لوگ جو شان رسالت سے ذرا کترا کے گزرتے ہیں، ظاہر ہے جتنے نہ لگ دی ہوئے بندے کام اس استاد و ماسٹر یعنی اس طرح گزر کے چلی جاتی ہے کہ اس قوم پر بجلیاں اس لیے گرائی جاتی، یہ آخری قوم ہے۔ یہ لالے کا اپنا خیال ہے، اس میڈم کا اپنا تخیل ہے، اس پر وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتی۔ تو آپ کے پاس ایک دلیل ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے آپ کو اور آپ کے رب کو، کہو ہم پر عذاب آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا۔ اللہ فرماتے وما کان اللہ لیعذبہم، کیونکہ مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ صاحب تشریح کر رہے تھے تو یہی آیت آئی نا، تو ایک نے پوچھا جی آج بجلیاں کیوں نہیں گرتی؟ میں نے کہا آج یہ چونکہ آخری قوم ہے اس لیے۔ تو میں نے کہا آپ کی داڑھی ماشاءاللہ سفید ہے، تو میں آپ سے عمر میں بھی تھوڑا، علم بھی تھوڑا، میں نے کہا اس کے لیے کوئی جو آپ نے بات کی ہے کوئی اس کی دلیل بناؤ نا، پیچھے اس پر آیت یا حدیث پڑھو، ایسے نہیں گزارا چلے گا۔
کہتے نہیں ویسے تو ہم آخری امت ہے. میں کہا ویسے تو آخری ہیں، عذاب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس نے پڑھا بھی کسی اسی طرح کے سے تھا. میں نے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بات کریں. میں نے کہا میں کر سکتا ہوں بات اگر آپ سنیں. میں نے کہا قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. آیت پڑھیے سارے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. پڑھیے پھر وما كان الله انت فی، ایک دو پھر پڑھ لی وما كان اللہ. میں نے زوجن غیرہ والی پکا چڑھ لی. وما كان اللہ. آپ شعر پڑھتے ہیں مل کے، آیتیں پڑھتے ہوئے کیا مسئلہ؟ وما كان اللہ يعذبهم انت فیہم انت فیہم انت فیہم انت فیہم انت فیہم. انت تو سمجھتے ہیں نا، 7ویں تک تو عربی پڑھی ہوئی ہے نا. اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب میری وہی طاقتیں ہیں. قوموں کو خنزیروں کی شکلیں بنانا میرے رب کی طاقت، بندروں کی شکلیں بنانا میرے اللہ کی طاقت، قوموں پر بجلیاں گرانا میرے اللہ کی طاقت، قوموں پر پانی کا عذاب بھیجنا میرے مولا کی طاقت، قوموں کو زیر و زبر فرما دینا میرے اللہ کی طاقت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی اس کی شانیں ہیں. اس کی بڑی شانیں اور بڑی عظمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. یا اللہ آج پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہائے ہائے، دل چاہتا ہے میں اپنے سینے پہ اس طرح لکھ دوں، یہ منتقل کر دوں ہر مسلمان کے سینے پہ لکھا جائے انت فیہم. اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ یہاں موجود ہیں. انتا کا معنی کیا ہے؟ انا میں، انتا آپ، فی میں نے بیچ، ہم میں نے ان کے. کائنات کا رب فرماتا ہے میرے حبیب میں آج بھی اسی طاقت و شان کے ساتھ میری ذات قائم ہے. چاہوں تو ان کو زیر و زبر کر دوں، پر وجہ یہ ہے کہ انت فیہم، میرے حبیب یہاں آپ تشریف فرما. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس قوم پر بجلی گرائی اور ان کو زیر و زبر کر دیا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. اس کی تشریح مزید آگے آئے گی. اب ان لفظوں کو ترجمے بغیر، چونکہ ہماری کلاس کا ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں دروازے کھٹکنا شروع ہو گئے اور لینے والی وہ گاڑیاں رکشے وغیرہ آ جاتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا وَإِذْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَإِذْ واو گول وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم دو نقطے کا فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هو التواب، دو آنکھوں والی ہاں بڑھیا. هو التواب، واو کو گول کریں، تواب الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ، لن نون پر شد، لن نؤمن لَكَ، کاف بریک، لَكَ حتی، ہا حکمت والی، حتی نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاد ہے سین نہ بن جائے، ثانا کم الصاعقۃ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. پڑھیے صدق اللہ العظیم. اگلی آیت انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گی. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تیرا شکر ہے ان سہانی گھڑیوں میں قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہوا. اس پاک کلام کو سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی اور ان کے لفظوں کو صحیح کرنے کے لیے بھی ہم اس معاملے میں
اللہ تعالیٰ کچھ گھڑیاں ہماری گزری قبول فرما، یہ نیک عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اس پر جو ثواب مرتبہ مقام عطا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پیارے بندے جو صاحب ایمان آج تک گزرے ان سب کو اس کا ثواب، انبیاء صلحاء اور شہداء کے رتبے بلند فرما، گنہگار مسلمانوں کو معافی، بالخصوص اس بات کا ہمارے والدین اور دیگر محسنین کو عطا فرما۔ اللہ کریم ملت اسلامیہ کی خیر، عالم اسلام کی خیر، ہر انسان کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔